بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم مرکب توصیفی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی بھی مرکب اضافی کی طرح ایک اہم مرکب ہے جو قرآن شریف میں بھی بہت استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم، یہ کم سے کم دو اسماء کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کوئی صفت بیان کرتا ہے، کوئی خوبی بیان کرتا ہے یا کوئی خامی بیان کرتا ہے۔ یعنی the group of at least two nouns in which the first noun is attributed by the second۔ جیسے مثال دیکھیے، رسول صادقن، یہاں رسول موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ یہ پہلے آتا ہے، عربی قواعد کی روح سے پہلے آتا ہے۔ اردو میں اور انگلش میں تو یہ بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں۔ تو رسول صادق، رسول موصوف ہے، اس کی صفت آ رہی ہے صادق۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک سچا رسول۔ دوسرا ہے الصراط المستقیم۔ یہاں مستقیم کے اعرابی حالت میں میم کے اوپر پیش ہوگا، تنوین نہیں ہوگی کیونکہ یہ معرف باللام ہے۔ الصراط المستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ترجمہ ہوگا سیدھا راستہ۔ دوسرا مرکب ہے فوز عظیم۔ فوز کامیابی، عظیم بڑی، فوز عظیم ایک بڑی کامیابی۔ پھر عذاب علیم، الف سے علیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، دردناک عذاب۔ اس کے بعد البلد الامین، بلد شہر، امین امن والا، البلد الامین امن والا شہر۔ سورہ نبا کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں گے النبأ العظیم، نبا خبر یا ایونٹ، عظیم بڑی۔ النبأ العظیم گریٹ نیوز، بڑی خبر۔ اس کی جمع الانباء ہے، خبر کی جمع۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی جب عربی خبروں کا بلیٹن چلتا تھا تو اس پہ لوگو آتا تھا کیپشن کا الانباء، تو وہ نبا کی جمع خبریں، یعنی خبریں۔ اسی سے نبی بھی بنا ہے، خبر دینے والا۔ النبأ العظیم کا مطلب ہوا بڑی خبر۔ آیت اس طرح آئی ہے سورہ نبا میں عن النبأ العظیم۔ اچھا، ان حرف جر ہے، جب حرف جر آتا ہے تو اسم سے پہلے تو بعد میں آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، اس کو جر مجرور کر دیتا ہے۔ تو النبأ کا جو پیش تھا اعراب وہ عن النبأ العظیم زیر کی حالت آ جائے گی۔ جب موصوف نبا یہاں پہ موصوف ہے، جب موصوف کا اعراب زیر ہو گیا تو اس کی صفت کا اعراب بھی زیر ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم about the great news، بڑی خبر کے بارے میں۔ پھر آگے ایک مرکب توصیفی عدو مبین، عدو دشمن، مبین صاف، صریحاً صریح کھلا ہوا دشمن، صاف دشمن۔ انہو لکم، آیت اس طرح سے ہے انہو لکم عدو مبین۔ انہو بے شک وہ، انہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ضمیر متصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہو ضمیر متصل ہے۔ انہو بے شک وہ، لکم لام بھی حرف جر ہے، لکم کم ضمیر متصل ہے، لکم فار یو۔ انہو لکم بے شک وہ تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، یعنی ترجمہ ہوگا یعنی بامحاورہ ترجمہ ہوگا
بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا صاف دشمن ہے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا ان مثالوں سے کہ چاروں اعتبار سے صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ پہلا اعراب، اگر موصوف پر پیش ہے صفت پر بھی پیش آئے گا، موصوف پر زبر ہے صفت پر بھی زبر آئے گا، موصوف پر اگر زیر ہے تو صفت پر بھی زیر آئے گا۔ اچھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں ساری مرفوع پیش والی اعرابی حالت، زبر اور زیر والی اعرابی حالت ہے مرکب توصیفی کی، ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ پھر جنس کے اعتبار سے موصوف مذکر تو صفت بھی اس کے تابع ہوگی، مذکر ہوگی۔ موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی آئے گی اس کے تابع مؤنث۔ عدد کے اعتبار سے بھی یکسانی ہوگی، موصوف اگر واحد اسم ہے اس کی خبر بھی واحد آئے گی، موصوف اگر تثنیہ ہے مثنیٰ ہے خبر بھی مثنیٰ ہوگی، موصوف اگر جمع ہے اس کی صفت بھی جمع ہوگی۔ اسم کے اعتبار سے بھی یکسانی ہوگی، موصوف اگر اس میں معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر نکرہ ہے موصوف اس میں نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ولد مسلم، یہ دیکھیے ولد مذکر واحد تو اس کی صفت بھی آئی مذکر واحد، ولد مسلم ایک مسلم لڑکا، اے مسلم بوائے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے الولد المسلم، الولد یہاں معرفہ آ گئی، موصوف یہاں معرفہ ہو گیا الولد، تو اس کی صفت بھی المسلم ہو گئی، الولد المسلم، دا مسلم بوائے، مسلم لڑکا۔ اب ولدانے موصوف تثنیہ ہو گیا، دو لڑکے، الولدانے تو اس کی خبر اس کی صفت بھی مسلمانے، دو مسلمان لڑکے۔ موصوف یہاں پر جمع آ گیا الاولاد، تو اس کی صفت بھی جمع مذکر المسلمون، الاولاد المسلمون، مسلم بوائز مسلمان لڑکے۔ موصوف اب اس کے بعد میں آیا مؤنث واحد البنت لڑکی، تو اس کی صفت بھی آئی واحد مؤنث المسلمۃ، البنت المسلمۃ مسلمان لڑکی۔ موصوف مؤنث تثنیہ البنتان، صفت تثنیہ مؤنث المسلمتان، البنتان المسلمتان۔ اچھا، یہ مسلمتان المسلمہ، یہ سرخ رنگ سے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ تجوید کے قواعد سے جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، یعنی البنتانے کا نون جو ہے سیدھا جا کر لام میں مل جائے گا، تو یہ پڑھا جائے گا البنتان المسلمتان، دو مسلمان لڑکیاں۔ اسی طرح اگر موصوف جمع مؤنث البناتو، دو سے زیادہ لڑکیاں، تو اس کی صفت بھی آئی المسلماتو، البنات المسلماتو، مسلم گرلز مسلمان لڑکیاں۔ اگلے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور اس کی زبر منصوب حالت اور مجرور حالت یعنی زیر کی حالت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اس کو قرآن شریف میں دیکھیے، اس کی مثالیں دیکھیے۔ یہ ایک طرح سے ایک کنسیپچول کورس ہے جس کا مقصد قواعد کو سمجھانا ہے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ووکیبلری ذخیرہ الفاظ آپ کو خود بڑھانا ہے۔ جتنا پڑھاتے جائیں گے آپ کی عربی کی استعداد اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔
تو اگلے سبق تک کے لیے